آج جمعۃ المبارک کے دن خطرناک چاند گرہن لگے گا۔ نمک کا صدقہ ضرور کر لینا، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مارچ جمعہ کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہی ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہیں، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، وہاں روحانی وجدان اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے، یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچی، وہ آج تمام دعائیں جو مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، آج وہ ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو بڑے بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب، انتہائی شدت سے بھرا ہوا آج کا یہ چاند گرہن ہے۔ یہ چاند گرہن روشن نظر آئے گا، لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن تک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، جسے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس بابرکت مہینے میں جو لوگ اپنے رب کو پہلے عشرے میں راضی نہ کر سکے، وہ آج جمعہ کے دن ضرور راضی کر لیں۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ہے، اور دوسرا ہی جمعۃ المبارک ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں، رب کریم انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اسے جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں برکتیں عطا کرے گا، کاروبار عروج پر جائے گا، بے برکتیاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ سب سے بڑی بات، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ اس گرہن کے وقت اگر آپ آج میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی، ہر کامیابی اور نعمت سے ضرور سرفراز کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 2025 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کا قیامت کی نشانی ظاہر کرنا ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں اب سیدھے رستے پہ آ جانا چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس سال رمضان کے مہینے میں بھی چاند گرہن ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو رمضان کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، جو عمل میں آپ کے حوالے کروں گی، اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو آپ مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بنتا جائے گا۔ اتنے پاک اور بابرکت مہینے میں گرہن لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علام ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے مخلوق سے ناراض ہے۔ اپنے رب کو منا لیں،
اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں ملیں گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، کامیابی ہوگی، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے، اس کے علاوہ رزق اور دولت میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، خوشیوں کے لیے، کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پانے کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ خاص کر آپ اس عمل کو گھر میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور چاند گرہن بھی لگے گا، اور یہ واقعی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تب بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور اسی طرح کی نشانیاں اس دن بھی ظاہر ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو جو عمل بتانا ہے، جس طریقے سے بتانا ہے، اسی طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں ملیں گی، اللہ رب العزت آپ کو ہر خزانے سے مالا مال کرے گا۔ آج اس بندے نے یہ عمل کر لیا، سمجھ لیں کہ اس کی قسمت اور نصیب انشاءاللہ پورے سال کے لیے بدل جائے گا، اور جس نے کوتاہی برتی، جس نے اس عمل کو اگنور کیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑنے کی غلطی کی، وہ پھر سارا سال پچھتائے گا۔ تو پچھتانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے، رب کریم سے رحمتیں اور برکتیں مانگی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش بھی کرے گا، آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، نعمتیں ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج جمعۃ المبارک والے دن ایک مٹھی بھر آپ نے نمک لینا ہے، اس نمک کو آپ نے توے پر رکھ کے جلا لینا ہے، یعنی اس نمک کو آپ نے گرم کرنا ہے، چاہے 3 منٹ گرم کر لیں، چاہے 5 منٹ گرم کر لیں، ہلکی آنچ پر آپ نے اس نمک کو گرم کرنا ہے۔ اب جب آپ نے نمک کو گرم کرنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں، اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ اس نمک کی برکت سے ہمارے گھر سے بیماریوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ آج جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، اور اس نمک کو جو ہی میں گھر سے نکالوں، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے، نحوستوں کو ختم کر، بیماریوں کو ختم کر، پریشانیوں کو ختم کر۔ جب آپ نے اپنے ذہن میں یہ باتیں لاتے رہنا ہے اور نمک کو آپ نے گرم کرتے رہنا ہے، یعنی چمچ سے ہلاتے رہنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ باتیں سوچتے رہنا ہے۔ 3 منٹ آپ نمک کو گرم کر لیں یا 5 منٹ کر لیں، جب آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں کہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے، دولت میں برکت آ جائے، گھر سے نحوست ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال کر کاروبار چلا دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی اس نمک کے صدقے کی برکت سے دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا، اور آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب جب آپ نے نمک کو گرم کر لینا ہے، یعنی نمک کو بھون لینا ہے، چاہے 3 منٹ چاہے 5 منٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے ایک پلیٹ میں ڈال دینا ہے۔ پلیٹ میں اس نمک کو ڈالنے کے بعد آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقاصد کو، اپنی پریشانیوں کو، جو بھی آپ کے پریشانیاں ہیں، مقاصد ہیں، آپ نے پھر ان کی نیت کرنی ہے، یعنی انہیں اپنے ذہن میں لانا ہے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مولا ہم ان بابرکت اعمال کو کرنے لگے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، اور اس گرہن کے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ اعمال اللہ والوں کے اعمال ہیں، اللہ والوں نے ان گھڑیوں میں یہ اعمال کیے، انہیں فائدہ پہنچا، اور ان پاکیزہ ہستیوں نے ہم تک پہنچائے، تو جتنی جلدی ہو سکے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے نمک کو دیکھتے ہوئے، آپ نے آس پاس نہیں دیکھنا، صرف نمک والی پلیٹ کو دیکھنا، یعنی نمک کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اور صرف 11 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ ہی آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو، پھر 11 مرتبہ ہی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ آپ نے جب ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ، یعنی 100 والی آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ کے ناموں کو پڑھ لے گا، وہ گرہن کی بربادی سے بچ جائے گا، پوری دنیا کی بربادی سے بچ جائے گا۔ اس کے منفی اثرات آپ پہ نہیں پڑیں گے، ناکامیاں نہیں ملیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی، بربادیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، اور جو لوگ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ واقعی پڑھ لیں گے اور اللہ سے اپنی حاجتوں کا اظہار کریں گے، انشاءاللہ پورا سال اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا کے رکھے گا۔ زمینی و آسمانی بلاؤں سے، آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنے بھی برے اثرات ہیں انشاءاللہ ان سے بچ کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس برے حالات میں آپ کو ثابت قدم رکھے گا، پریشانیوں سے آپ لڑنے کی ہمت اور جرت رکھیں گے، کیونکہ صرف اللہ کا ذکر کرنے سے ہی آپ کو اتنی بڑی اور اتنی طاقت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے یہ اعمال کر لینے ہیں، آخر میں جب دعا بھی مانگ لینی ہے تو آپ نے نمک پر پھونک مار دینی ہے۔ اب اس نمک کو لے کر آپ نے کسی نل کے نیچے بیٹھ جانا ہے، چاہے آپ اپنے کچن کے سنک میں کھڑے ہو جائیں، چاہے باہر کوئی بیسن لگا ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، یا کہیں پہ آپ برتن واش کرتے ہیں، یا آپ نے چھت پہ کہیں نل وغیرہ لگایا ہے، ٹوٹی وغیرہ لگائی ہے، تو آپ نے اس کے آگے بیٹھ جانا ہے۔ اب نمک کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے اور نل کو اوپر سے آپ نے کھول دینا ہے، اور جس ہاتھ میں آپ نے نمک رکھا ہوگا اس نمک کو آپ نے پانی کے آگے کر دینا ہے۔ جیسے جیسے وہ نمک آپ کے ہاتھ سے نیچے گرتا جائے گا، جیسے جیسے وہ نمک آپ کے گھر سے پانی کی طرف چلتا جائے گا، پانی میں بہتا جائے گا، آپ کے گھر سے نحوستیں، پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، رب کریم آپ سے راضی ہوگا، تمام تر نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے، چاہے وہ دولت کا نقصان ہو، رزق کا نقصان ہو، کاروباری نقصان ہو، جانی مالی کوئی بھی نقصان ہو، آپ ہر طرح کے نقصان سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور جب گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، جب گھر سے برے اثرات ختم ہو جائیں گے، جب آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر نہ تو کوئی مصیبت آئے گی، نہ پریشانی آئے گی، مصیبت کوئی بھی نہیں آئے گی، نہ اولاد کی طرف سے آئے گی، نہ کاروبار کی وجہ سے آئے گی، نہ ہی کوئی برے اثرات کی وجہ سے آئے گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور جب آپ نے اس نمک کو سارے کو گرا دینا ہے، پانی میں بہا دینا ہے، تو پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے، 21 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، اللہ سے توبہ بھی کر دی۔ بس آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں جن کی برکت سے رب کریم آپ سے خوش ہوگا، اور آپ جو بھی مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور رو کر دعا کریں، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، بے روزگاری سے بچنے کے لیے، بے برکتی سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی اور عروج کے لیے، کامیابی کے لیے اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اپنی دولت کے حوالے سے جتنے بھی آپ کو مسائل ہوں گے وہ ختم ہوں گے۔ دولت ہوگا، پیسہ یا رزق ہوگا، آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے سورۃ الکوثر کا، اگر سورۃ الکوثر آپ نے آج کے اس بابرکت دن میں پڑھ لی، پھر جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کریم سے رزق مانگے، دولت مانگے، کامیابیاں مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال کرے گا، اتنا آپ کو عطا کرے گا کہ دوبارہ آپ کو کبھی مانگنا ہی نہ پڑے گا۔ آپ نے صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے آگے رو کر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الکوثر کی برکت سے ہی آپ کو حفاظت میں بھی رکھے گا، آپ کے دل و دماغ کو سکون بھی ملے گا، وسعت اور کشادگی، رزق میں، دولت میں برکت بھی ہوگی، رب کریم آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا۔ تو جو بھی میں نے آج آپ کو اعمال بتائے ہیں، اللہ کے بابرکت نام بتائے ہیں، ان کی برکت سے کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس پاکیزہ اور بابرکت عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ عمل کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک بچہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا، اور پھر وہ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ نمک آپ نے صدقہ جب کر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسائل سے دور رکھے گا، کیونکہ رب کریم صدقہ خیرات کرنے والے پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیسوں کا آپ صدقہ کرنا چاہیں، 50 روپے، 100 روپیہ یا 200، 300، جتنے آپ ہمت رکھتے ہیں، کسی غریب کو دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں، کیونکہ صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کھلے اور وسیع اور کشادہ تعداد میں خزانے عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں رو کر اللہ سے مانگ لیں، قسمت بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے،
زندگیاں جو خراب ہو چکی ہیں انشاءاللہ وہ خوشحال ہو جائیں گی، بدقسمت لوگ خوش قسمت ہو جائیں گے، بدبخت خوش بخت ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ انعامات سے ضرور مستفید کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام میری ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی توفیق دے، اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔